اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا اور ایمان کے ایک عام تقاضے یعنی تقوی کا حکم دیا، پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا فرمایا اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد صاحب کا بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ: پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے، یہ شدید ترین وعید ہے۔ کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں اور سود کی اہمیت و ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل، مضامین اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ دو گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا ہے، نمبر 1 سود لینے پر جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ بخاری شریف۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی نہ تم مقروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو۔ یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم کو برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید جری کرتا ہے، ہاں جہاں عفو و درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کیا جائے۔ شریعت کا قانون ہے کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یعنی تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرضہ معاف کر دینا اجر عظیم کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، کچھ فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جا فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ نے اسے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تو اسے ادا کرا دے۔ تم یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ترجمہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں اور نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ 9 راتیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأعظم للشهادة
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کے عام اصول بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار میں دے دیا ہے اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ نمبر 2، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا وغیرہ، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ نمبر 4، لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ نمبر 5، لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں، جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیز خرید لیتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے، یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ آیت میں لفظ یضار آیا ہے، عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو اور اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں۔ آیت کے اس حصے وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم مستحب ہے۔ جہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا، اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام
بیان کیے دیتے ہیں۔ گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ پہلے بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے، اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے۔ حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا، اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے زرع مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جوڑ لیے تھے۔ ان دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے۔ اس سے معلوم ہو کہ ہمارا دین کامل ہے کہ اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد نہایت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جتنا غور کریں اتنا ہی واضح ہوا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمیں اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، لہذا اگر کوئی حسن نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے تو مستحق اجر ہے، جبکہ سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے سے اعتراض کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائے یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائے۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے ان پر مواخذہ ہوگا،
اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ یاد رہے کہ کفر کا عزم کرنا بھی کفر ہے، لہذا اگر کسی نے 100 سال بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، سورہ نور میں ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نیز اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد ہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت اور پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری طرف پھرنا ہے۔ اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطے ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں وہ بے شک و شبہ سب حق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغیر، تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے اور محکم و متشابہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں
تو ہماری گرفت نہ فرما اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں۔ الغرض اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست اور قائل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانہ سے عطا ہوئیں، لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے اور قرآن اور دعا ہیں۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا۔ ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں کی گئی ہیں، لہذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یاد ہے کہ امت محمدیہ پر یہ کرم نوازیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔